اس کے بعد آیت نمبر 78 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور بے شک ان میں سے یقیناً ایک گروہ ایسا ہے جو کتاب پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں تاکہ تم لوگ اسے کتاب میں سے سمجھو حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور وہ اللہ پہ جھوٹ کہتے ہیں جبکہ وہ جانتے ہیں، جبکہ وہ علم رکھتے ہیں. وَإِنَّ واو کا معنی اور، ان کا معنی کیا؟ بے شک، یقیناً، منہم ان میں سے، من کا معنی سے اور ہم ان میں سے، یہ من کیا ہے؟ تبعیدیہ ہے، یعنی کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، سب ایسے نہیں ہیں. تو یہ بات کن کی ہو رہی ہے؟ اہل کتاب کی، یہودیوں اور عیسائیوں کی، کہ بے شک ان میں سے یقیناً ایک گروہ ایسا ہے. لام کا معنی کیا ہے؟ یقیناً، لام تاکید کے لیے ہے. فریقاً گروہ، کچھ لوگ، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں یلوونا جو مروڑتے ہیں. یلوونا فعل مضارع ہے، جمع کے لیے اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ یلوی، کہ وہ مروڑتا ہے. یلوونا وہ مروڑتے ہیں، السنتہم اپنی زبانیں. السنہ یہ جمع ہے لسان کی، لسان کس کو کہتے ہیں؟ زبان کو. تو اپنی زبانیں مروڑتے ہیں بالکتاب، کتاب کے ساتھ، جن کی کتاب پڑھتے ہوئے. لِتَحْسَبُوهُ لام کا معنی کیا ہے؟ تاکہ. تحسبو اصل میں کیا تھا؟ تحسبونا، تم گمان کرتے ہو، لیکن لام کے آنے سے نون گر گیا کیونکہ اس لام کے بعد ان ہوا کرتا ہے. تو اب کیا ہے؟ لِتَحْسَبُو. تو یہ جو لِتَحْسَبُو جو اصل میں تھا تحسبونا، یہ تحسبونا فعل مضارع ہے جمع کے لیے، اس کا واحد کیا ہے؟ تحسبو، تو گمان کرتا ہے. تحسبونا تم گمان کرتے ہو، اور لِتَحْسَبُو تاکہ تم گمان کرو ہو اسے، کس کو؟ جو وہ زبان مروڑتے ہوئے پڑھتے ہیں، تاکہ تم اسے گمان کرو من الکتابی کتاب میں سے، ان کی اس کتاب میں سے جو اللہ نے نازل کی ہے، اللہ کی نازل کردہ کتاب میں سے اسے گمان کرو. وما ہوا من الکتاب واو حالیہ ہے، جبکہ ما نہیں ہے، ہوا وہ من الکتابی کتاب میں سے، ان کی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب میں سے وہ نہیں ہے. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، یقولون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، وہ کہتے ہیں، اس کا واحد ہوتا ہے یقول، وہ کہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہوا یہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے. واو آگے حالیہ ہے، جبکہ ما ہوا من عند اللہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں علی اللہ اللہ پہ الکذب جھوٹ، جن کے اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ جبکہ وہ علم رکھتے ہیں. واو حالیہ، ہم وہ، یعلمون علم رکھتے ہیں. کس بات کا علم رکھتے ہیں؟ اس بات کا کہ یہ جھوٹ ہے. اللہ رب العزت اس آیت میں تذکرہ کر رہے ہیں اہل کتاب کا، خصوصاً یہودیوں کا. اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ جب اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں کئی ایسی چیزیں داخل کر دیتے ہیں جو اللہ کی کتاب کا حصہ نہیں ہے، لیکن پڑھنے کا انداز اور لہجہ ایسا ہوتا ہے کہ عام آدمی سمجھتا ہے کہ شاید یہ آیت بھی، یہ جملہ بھی، یہ الفاظ بھی اللہ کی کتاب میں سے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب میں سے نہیں ہوتے. تو یوں وہ تحریف سے کام لیتے ہیں. تو یہ ان کا ایک طریقہ تحریف ہے کہ قرآن اپنی کتاب تورات کی مثال کے طور پہ ایک آیت پڑھیں گے، دو آیتیں پڑھیں گے جو واقعی اللہ کے کلام پہ مشتمل ہوں گی، لیکن اس کے بعد ایک جملہ یا کچھ کلام ایسا پڑھ دیں گے جو اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا، لیکن پڑھنے کا انداز ایسا ہوگا کہ لوگوں کو لگے کہ جیسے یہ بھی تورات کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور پھر وہ اسی پہ اکتفا نہیں کرتے کہ انداز
اور لہجہ اختیار کر لیا اس قسم کا کہ گویا کہ وہ اللہ کی کتاب میں سے ہو، بلکہ کھل کر کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، جبکہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ یقولون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں، لیکن جب یقولون کے بعد علی آ گیا تو معنی کیا ہو گیا؟ یفترون کا، کہ وہ جھوٹ کرتے، وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہوئے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو وہ یقولون اللہ الکذب، وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، وہ ہم یعلمون، جبکہ انہیں علم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ان کی تحریف کی ایک مثال، ان کی کتاب میں اللہ کی طرف سے حکم موجود تھا کہ اگر شادی شدہ آدمی بدکاری کرے تو اسے سنسار کیا جائے گا، پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن جب ان کے بڑے لوگ اس جرم کا ارتکاب کرنے لگے تو انہوں نے تحریف سے کام لیتے ہوئے یہ سزا ایجاد کی کہ ایسے لوگوں کا چہرہ سیاہ کیا جائے اور کسی جانور پہ بٹھا کر انہیں شہر میں پھرایا جائے، بےزتی کی جائے اور اسی پہ اکتفا کیا جائے، اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ کا نازل کردہ حکم ہے، جبکہ اللہ کی طرف سے یہ نازل کردہ حکم نہیں تھا۔ تو یہودی جو ہیں ان کی تحریف کا اللہ رب العزت نے یہاں پہ بھی تذکرہ کیا ہے، اور دیگر کئی مقامات پہ بھی اللہ نے وعدے کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف کرنے والے ہیں اور اللہ کی طرف ایسی چیزوں کی نسبت کرنے والے ہیں جو اللہ نے بیان نہیں کی۔